وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قوم بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر پہاڑ کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے تورات شریف کے احکام کو سنا تو ایک دم انہوں نے ان احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ کا یہ غضب نازل ہوا کہ ناگہاں کوہ طور چڑھ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا اور بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق ہو گیا، جو 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی زمین میں ڈیرے ڈالے ہوئے مقیم تھے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے، سب کے سب سجدہ میں گر کر عہد کرنے لگے کہ ہم نے تورات کے سب احکام کو قبول کیا اور ہم ان پر عمل بھی کریں گے، مگر ان لوگوں نے سجدہ میں اپنے رخسار اور بائیں پاؤں کو زمین پر رکھا اور داہنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی سجدہ اسی طرح کرتے ہیں کہ بایاں رخسار اور بایاں پاؤں کو زمین پر رکھتے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی اور تورات کے احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لیا تو پھر یہ پہاڑ اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو چند جگہوں پر بیان فرمایا ہے، مثلاً سورہ اعراف میں یہ ہے کہ اور جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائے بان ہے، اور ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر پڑے گا۔ پھر ہم نے کہا کہ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور یاد کر لو جب اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں بلند کر دیا جیسے وہ ایک سائبان ہو، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ان پر گرنے والا ہے۔ سو ہم نے ان سے فرمایا ڈرو نہیں بلکہ تم وہ کتاب مضبوطی سے عملاً تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ان احکام کو خوب یاد رکھو جو اس میں مذکور ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔